انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو معاشی طور پہ پریشانیوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ جب بیمار ہوتے ہیں تو معاشی پریشانیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں غربت اور جیسے ہمارے ممالک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ایسے ہی جو ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، ان میں سارا پرابلم یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا بھی مسئلہ ہے، غربت بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ان کے ساتھ بیماری بھی ہوتی ہے تو معاشی پرابلم اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور گھر میں اگر بیماری بھی ہے اور کھانے کو بھی نہیں ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے مسائل جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا پروگرام یہی ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے اپنے جسم کے بارے میں، صفائی ستھرائی کے بارے میں، اور جو انفیکشن عام چیزوں سے پھیل سکتا ہے اس سے بچانے کے لیے آپ کے سامنے مضامین جو ہیں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کم از کم 50 سے 70% تک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے صابن سے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ واش روم سے باہر آئے ہیں یا آپ جو ہے نا کوئی ایسا کام کر کے ہٹے ہیں تو آپ کو پراپر طریقے سے صابن سے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اس سے آپ یقیناً 50 سے لے کے 70% تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم حاملہ خواتین کے بارے میں اور ان کے ٹیسٹوں کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مڈ وائف کا جو حاملہ خواتین کا معائنہ کرنا ہے وہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اس کے معلومات کا تبادلہ کرنا ہے، اور کوئی جسمانی معائنہ کس طرح کرنا ہے، بات چیت کس طرح مؤثر ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ کیونکہ حاملہ خواتین بہت ہی جو خواتین ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہ اس دور سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت، تکلیف کی کیفیت، ایک ڈیفرنٹ قسم کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آرام و سکون محسوس نہیں کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مڈ وائف کے پاس وزٹ کے لیے آئے حاملہ خاتون تو اتنا دوستانہ اور اتنا ایسا اچھا اخلاقی طور پہ اتنا اچھا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ وہ حاملہ خاتون، جیسے کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان کی بات چیت سے ہی آدھا مرض تو ویسے ہی چلا گیا۔ تو مڈ وائف کو ایک دوست کی طرح، ایک ساتھی کی طرح ان کی بے چینی کو رفع کرنے کے لیے ان کو اس طرح سے آرام و سکون پہنچانا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دیں، اس کو معائنہ کرنے دیں، اور کوئی انکمفرٹیبل فیلنگ ان کو نہ ہو۔ تو اس معائنے میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ مڈ وائف جو ہے نا حاملہ کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتی ہیں اور کوئی جسمانی معائنہ نہیں کرتی، پہلی دفعہ میں کوئی جسمانی معائنہ نہیں کرتی، اس لیے کہ جسمانی معائنہ جو ہے وہ فوراً ہی انکمفرٹیبل کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان بے چینی محسوس کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حاملہ کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا جائے۔ بات چیت اس طرح مؤثر زیادہ ہو سکتی ہے کہ حاملہ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھی رہے اور محسوس کرے کہ اسے مڈ وائف کی توجہ حاصل ہے۔ ابتدائی وزٹ کے جائزے میں بعض پہلوؤں سے معائنہ زیادہ مناسب ہوگا تاکہ مڈ وائف حاملہ کو بتا دے کہ بقیہ جائزے اس طرح سے نہیں ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں حمل کے مختلف مراحل کے لحاظ سے معائنہ کیا جائے گا۔ عام معائنے کے بعد مڈ وائف حاملہ کا ترتیب وار معائنہ کریں گی۔ مثال کے طور پر وہ حاملہ کے چہرے کے معائنے سے شروع کریں گی، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گی کہ پہلے ان کا چہرہ دیکھیں گی کہ اگر کوئی جیسے کہ جھائیاں ہو جاتی ہیں یا کچھ اس قسم کے چہرے کی رنگت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، اس کا معائنہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد نیچے کی طرف چلتے ہوئے پیروں پر معائنہ جو ہے نا ان کا ختم ہوگا۔ ترتیب وار معائنے کا یہ کام منصوبے کے تحت ہونا چاہیے تاکہ ابتدائی گفتگو کے بعد حاملہ جیسے کرسی سے اٹھ کر کوچ پر لیٹ جائے، معائنے کے بعد اسے واپس کرسی پر بھیجا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو وہ سوال کر سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں حاملہ بہت ہی بے چین ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جسم کے بارے میں سوال کرنا چاہیں گی اور اپنے بچے کے بارے میں، تو ضروری ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے
عام ظاہری حالت یہ ہوتی ہے کہ مڈ وائف حاملہ کے ساتھ بار بار ملیں گی تو انہیں یہ موقع ملتا رہے گا کہ وہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر ان کی صحت کا جائزہ لیتی رہیں. تجربہ کار مڈ وائف جو ہوتی ہیں وہ چہرے پر ہی نظر ڈال کر حاملہ کی صحت کا جائزہ لے لیتی ہیں اور وہ بہت ہی ایک اچھے طریقے سے ان کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ وہ آگے کیا کرنا ہے انہیں. حاملہ کی نقل حرکت اور ان کے چلنے پھرنے سے ان کی طاقت اور قوت کا اظہار ہو جائے گا. جو عورتیں خون کی کمی یعنی انیمیا کا شکار ہوں گی، انیمک ہوں گی، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوں گی، تھکی ہوئی یا بیمار ہوں گی، وہ سست نظر آئیں گی. انہیں اپنی ظاہری شکل و صورت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ طبی جائزے کے بارے میں بھی اپنی دلچسپی نہ دکھائیں. توانائی کی کمی ایک عارضی حالت ہو سکتی ہے. حمل کا ابتدائی دور خاص طور پر بہت ہی تھکا دینے والا ہوتا ہے کیونکہ فیٹس نہایت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے. حاملہ اکثر تھکان محسوس کرتی ہے. صبح کے وقت یا شام میں متلی سے وہ شدید نقاہت کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے نیند کے معمولات پر بھی بات کرنی چاہیے. انہیں ضروری مشورے اور ضروری باتیں بتانی چاہیے. اگر حاملہ کے پہلے سے چھوٹے بچے ہوں تو انہیں بھی مستقل توجہ کی ضرورت ہوگی. مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں بات کرے اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نبھانے کے لیے طریقے تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے. مثلاً وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ حاملہ کو کوئی رشتہ دار یا ہمسایہ اس کام میں شریک ہو جائے تاکہ حاملہ کو خود تھوڑا بہت آرام کرنے کا موقع مل جائے. ملازمت کرنے والی خواتین کو دن میں بھی آرام کا موقع نہیں مل سکتا. ان میں سے بہت سی خواتین یہ چاہیں گی کہ ملازمت سے گھر پہنچتے ہی سو جائیں. حمل کی چھوٹی چھوٹی تکالیف اور بے قاعدگیاں حاملہ کو ناگوار ہو سکتی ہیں. مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ ان پر بھی گفتگو کرے، ان کے حل بتائے اور بہت ہی ہمدردی کا رویہ رکھیں تاکہ اگلی دفعہ جب وہ حاملہ آپ کے پاس آئے تو بہت خوشی کے ساتھ، بہت ہی جذبے کے ساتھ آئے کہ آپ اس کی ایک اچھی دوست ہیں اور اس کو بہت سی اچھی باتیں بھی بتاتی ہیں. اگر کسی بھی مرحلے پر مڈ وائف حاملہ میں صحت کی خرابی کی کوئی علامت محسوس کرے تو اسے عملے کو یعنی ڈاکٹرز کو ضرور بتا دینا چاہیے.